السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انٹرسٹنگ بھی اور ایک بہت ہی عجیب سا سوال آیا ہے کہ بھئی دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے۔ تو پھر جب یہ سارا کچھ طے ہو گیا ہے تو بھئی ہمیں اتنی مشکل میں کیوں ڈال دیا ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنے سے پہلے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص، ہر جاندار کا ٹھکانہ جنت یا جہنم اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اس کا سعید یا شقی ہونا بھی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے متعلق لکھے ہوئے پر اعتماد کیوں نہ کر لیں اور عمل کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جنتی ہوتا ہے وہ جنتیوں کے سے عمل کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے، اور جو جہنمی ہوتا ہے وہ جہنمیوں کے عملوں کی طرف خود چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عمل کرو کہ اہل سعادت کے لیے نیک اعمال آسان کر دیے جائیں گے، اور اہل شقاوت کے لیے برے اعمال آسان کر دیے جائیں گے۔ تو جہنمیوں کے لیے برے اعمال آسان کر دیے جائیں گے، اور جنتیوں کے لیے اچھے اعمال آسان کر دیے جائیں گے۔ تو اس مقام پر یہ تو غلام رسول سعیدی صاحب نے حدیث بھی ذکر کی، ارشاد بھی فرمایا۔ تو اس مقام پر ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی جب انسان کا جنتی یا جہنمی ہونا پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو انسان کو پھر یہ اس کے کاموں پہ مکلف کیوں بنا دیا گیا ہے؟ یہ جزا سزا کیوں ہے بھئی؟ تو اس کا جواب بھی علماء دیتے ہیں کہ دیکھو، جو کچھ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے ہم اس کے تابع ہیں اور اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے علم سے لکھا ہے، یعنی جو تم آگے کرو گے وہ اس نے اپنے علم سے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ وہ تمہیں ان راہوں پر گامزن نہیں کر رہا، بلکہ اس نے اپنے علم سے یہ چیز لکھ دی ہے کہ یہ آدمی یہ کرے گا، یہ آدمی یہ کرے گا، یہ آدمی جنتیوں والے کام کرے گا، یہ آدمی جہنمیوں والے کام کرے گا۔ اس نے اپنے علم سے وقت سے پہلے لکھ دیا ہے، کیونکہ وقت تو ہمارے آپ کے لیے ہے نا، وہ تو ٹائم اینڈ سپیس سے پاک ہے۔ ٹائم اینڈ سپیس تو ہمارے لیے، مخلوق کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں تو ہر شے موجود ہے۔ ہر شے کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جنت میں متقین داخل ہو گئے، حالانکہ ابھی متقین نے جنت میں داخل ہونا ہے، پر اس کے علم میں تو وہ ماضی ہے۔ تو اس نے اپنے علم سے چیزیں لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر لی ہیں۔ یعنی علم جو ہے وہ معلوم کے تابع ہوتا ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا۔ اچھا، قرآن کریم بھی اٹھا کے دیکھیں آپ نا، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور انہوں نے جو کچھ کام کیے وہ سب کام نوشتوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کے کیے ہوئے کام لوح میں لکھے ہوئے، یہ بات نہیں کہ جو کچھ لوح میں لکھا ہوا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، وہ جو کریں گے اللہ نے پہلے سے ہی لوح میں لکھ لیا ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تم لوح میں لکھا ہوا جو کر رہے ہو وہ اس لیے نہیں کر رہے ہو کیونکہ لوح میں لکھا ہوا ہے، بلکہ جو تم کر رہے ہو وہ لوح میں پہلے لکھا ہوا ہے، اس نے پیشگی لکھ لیا ہے، اسے پہلے ہی معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے، کیونکہ وہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ کمال کرتے ہو۔ تو وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ تو ہے نا کرسی کی بات، لیکن اس کا علم بھی ہر شے کو احاطے میں لیے ہوئے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، سورہ قمر میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہر چیز ایک تقدیر، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے۔ پھر سورۃ الطلاق میں فرماتا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ تک مقرر کیا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ لاتعداد مخلوق کو پیدا فرما رہا ہے۔ اگر اس کو ان میں سے ہر ایک کے متعلق یہ علم نہ ہو کہ کس چیز میں کیا صلاحیت اور کیا استعداد ہے، تو وہ دنیا میں کیا کرے گی اور کتنے مدت تک باقی رہے گی، اور نظام کائنات میں اس چیز کا کیا رول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس لاعلمی کے ساتھ اس عظیم کائنات کا یہ ہمہ گیر نظام ایک دن کے لیے بھی جاری نہیں رہ سکتا میرا بھائی۔ وہ تو ایک ایک پتے کا اسے علم ہے کہ خزاں کے پتھ جھڑ میں کس درخت سے کتنے پتے گر رہے ہیں، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کو ازل میں اس بات کا علم تھا کہ جس وقت انسان جو پیدا ہوگا وہ اپنے اختیار و ارادے سے کیا کام کرے گا۔ انسان کو جزا اور سزا اس کے ارادے اور اختیار کی وجہ سے ملتی ہے کہ انسان نے کیا شے اختیار کی، انسان کے اپنے فیصلے پہ اسے جزا سزا ملتی ہے۔
اور انسان جو فیصلہ کرے گا اسے رب نے اپنے علم سے پہلے سے لکھ لیا ہے. سمپل ایز دیٹ. اب لوگ اس میں اگر مگر کرتے ہیں کہ اب وہ چاہتا تو انسان کو غلط کام کرنے ہی نہیں دیتا. بھئی تمہارے لیے تو ٹیسٹ ہے نا یہ. بھئی ایک ہی سچویشن میں دو لوگ ہیں, ایک صحیح کام کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے. اختیار تو تمہارے ہاتھ میں ہے نا. یہ تو معاملہ ہے نا, اس نے تمہیں اختیار دے دیا ہے. جو چاہے ہدایت قبول کر لے, جو چاہے ہدایت نہ قبول کرے, لیکن تم جو فیصلہ کرو گے اس کا خمیازہ بھگتو گے. اگر غلط فیصلہ کرو گے تو پھر غلط معاملہ ہے تمہارے ساتھ. تو اب یہ معاملے سے انسان کی اختیار اور آزادی عمل کی نفی نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اور امام ابی داؤد جو ہیں انہوں نے ابن دیلمی سے روایت کی ہے کہ میں نے, وہ کہتے ہیں, ابی ابن کعب کے پاس جا کر کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں ایک شبہ پیدا ہوا ہے, آپ مجھے کوئی حدیث بیان کیجئے, شاید اللہ میرے دل سے اس شبے کو نکال دے, ختم کر دے. حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا, اچھا اگر اللہ تمام آسمان اور زمین والوں کو عذاب دے تو وہ عذاب دے گا اور یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ مالک ہے اور مالک اپنی ملک میں جو چاہے کرے, یہ اس کا ظلم نہیں ہے. اور اگر اللہ ان پہ رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے. اور اگر تم اللہ کے راستے میں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تو اس کو اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تم تقدیر پر نہ ایمان لے آؤ, اور جب تک تم کو یہ یقین نہ ہو کہ جو مصیبت تم پر آئی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی, اور جو چیز تم سے ٹل گئی ہے وہ تم پر آ نہیں سکتی تھی. اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پہ مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے. پھر وہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا. پھر میں حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس چلا گیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا. پھر میں حضرت زید ابن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا, جس حدیث کو ابن ماجہ اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے. اور قرآن و حدیث سے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کی تائید ہوتی ہے جو تقدیر کے قائل ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ تمام واقعات خواہ خیر ہوں یا شر, مفید ہوں یا مضر, اللہ کی قضاء سے وابستہ ہیں. اللہ کا ارشاد پاک ہے سورۃ الانبیاء میں آیہ نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے, اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا. یعنی اللہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے. جو چاہے کرے, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے, جسے چاہے سعادت دے اور جسے چاہے بدبخت کرے, وہ سب کا حاکم ہے اور کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے. تفسیر مدارک میں, تفسیر خازن میں اس آیت کی یہی تفسیر آتی. اور یہاں پوچھنے سے مراد کیا ہے؟ سرزنش اور حساب کا پوچھنا. یعنی کسی مخلوق کی جرت نہیں کہ رب سے عتاب کی پوچھ گچھ کرے, بلکہ اللہ ان سے پوچھ گچھ کرے گا. البتہ اللہ سے اطمینان قلب یا کشف حقیقت کے لیے سوال کر سکتے ہیں, جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال آتا ہے, یا فرشتوں نے اللہ سے حضرت آدم کی پیدائش کی حکمت پوچھی تھی. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگرچہ حسن نیت سے ہو لیکن کسی دوسری حکمت کی وجہ سے مطلقاً ہی سوال سے منع کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بات یاد رکھنا کہ بدترین اعتراض یہ ہے کہ کوئی اللہ کے کسی فعل پر اعتراض کرے, جیسے شیطان نے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض کی, تو اس کی تمام عبادت, تمام ریاضت, تمام مقام و مرتبہ سب ختم ہو گئے, رسوا کر کے نکال دیا گیا. جب اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق پر اعتراض کا یہ انجام ہے تو اللہ کی شان اور اس کے افعال و صفات پر اعتراض کرنے کی جرأت کا آپ سوچیں حال کیا ہوگا. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنا بھی بہت بدترین ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ کہتے تھے نہ کرتے تھے, بلکہ جو کہتے اور کرتے سب اللہ کی طرف سے. تو آپ پر اعتراض کرنا اللہ پر اعتراض کرنا ہوا, اور ایسے میں ہلاکت بھی ہے اور بربادی بھی ہے. جبکہ اللہ کے اولیاء اور بزرگ علماء پر اعتراض کرنا یہ خیر و بھلائی سے محروم کر دیتا ہے. اور پھر علماء پر اور مشائخ پر اور اولیاء پر اعتراض کرنے والے علم سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, اور آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا کہ اللہ ان سے نہ کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا. تفسیر روح البیان میں سورۃ الانبیاء کی اس آیہ مبارکہ کے تحت یہی آتا ہے, وَهُمْ يُسْأَلُونَ,
یعنی کہ لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں، اس کی ملکیت ہیں، اور سب پر اس کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سب اللہ کی ملکیت ہیں تو ان میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز مالک اور مملوک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تمام مخلوق اللہ کی ملک ہے، وہ جو چاہے کرے، مالک سے اپنی ملکیت میں تصرف پر کوئی سوال نہیں ہو سکتا، اور اس مسئلے میں عقل اور قیاس کی گنجائش بھی نہیں، اور صرف کتاب اور سنت کی، یعنی اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات پر آپ نے توقف کرنا یہ لازم ہے۔ اور جو شخص اس سے انحراف کرے، کوئی اور راستہ اختیار کرے، وہ گمراہ ہوگا۔ تو یاد رکھو کہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ نے علم کسی عالم کو نہیں دیا، کسی نبی مرسل کو نہیں دیا، کسی مقرب فرشتے کو نہیں دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد مسئلہ تقدیر کھل جائے گا، منکشف ہو جائے گا، اور ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر پر تکیہ کر کے عمل ترک کرنا یہ ممنوع ہے، بلکہ احکام شریعہ کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ جس شخص کو کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہو، جس کسی کام کے لیے، تو وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بھئی نیکی کے کام کی طرف رغبت ہوگی تو نیکی کی آسانی ہو جائے گی، اور برائی کی طرف تو پھر برے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور یہی تفصیلات شرح امام نووی جو صحیح مسلم کی شرح ہے اس کی جلد 2 میں بھی آتی ہے، اور امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یہ روایت نقل کی ہے کہ جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو بحث نہ کیا کرو۔ یہ بحث و مباحثے کا ٹاپک ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ضروری نہیں ہر بات تمہاری عقل میں آ جائے، ہر بات تمہاری فہم میں آ جائے، ہر بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔